اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمام کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اذان محترم، سب سے پہلے ایک چیز میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عشرہ معصومین کے درمیان میں ایصال ثواب کی مجلس جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ عشرہ معصومین کے لیے البتہ بلندی درجات کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ جو انشاءاللہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو افراد پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میں درخواست نہیں کروں گا وہ آگے آ جائیں، کیونکہ آگے آنے سے ایک حاجت پوری ہوتی ہے، اگر وہ پوری کروانا چاہتے ہیں تو خود ہی آ جائیں، نہیں تو وہ میں ممبر لے کے آگے آ جاتا ہوں۔ اذان محترم، اسی موقع پہ اسی وقت چند جگہ پہ اور مجلس ادا ہو رہی ہے، اور جو آج سے بعض جگہ پہ انعقاد ہوا ہے موضوع وہی ہے۔ البتہ آج کچھ وقت جو ہے وہ کم ہوگا چونکہ مجھے دیر سے بٹھایا گیا ہے، وہ میرا بھی قصور نہیں ہے، میں کافی دیر سے منتظر تھا، ٹریفک اتنی زیادہ تھی کہ وہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ البتہ واپس ہم 4-5 منٹ میں آگے تھے لیکن جاتے ہوئے کافی دیر لگی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو موضوع ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ میں نے ایک حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کل، یاد ہوگا سب کو کہ رسول کا فرمان ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں تم میں دو گراں قدر وزنی سنگین چیزیں اہم برتر بہتر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں میں سے نہیں ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہو۔ وَلَن يَفْتَرِقَا، اور عربی زبان میں لن ترانی، موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ لن جب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو یہ نفی ابدیت کے لیے آتا ہے، ہرگز کبھی بھی نہیں ہمیشہ۔ تو وَلَن يَفْتَرِقَا کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ کل چونکہ مشکل گفتگو ہو گئی تھی، بعض احباب نے مجھے کہا بھی کہ تھوڑی سی گفتگو آسان کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ آج آسان گفتگو ہوگی تمام اہل فہم اور اہل ذوق اور اہل علم حضرات کے لیے۔ حدیث کا میں نے بیان کیا تھا تاکہ آپ کے ذہنوں کو تیار کر سکوں کہ اس کے بارے میں حدیث کے منطوق میں اور مفہوم میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ حدیث نازل کہاں ہوئی، بیان کہاں کیا۔ بعض یہ کہتے ہیں مدینہ میں بیان ہوئی، بعض یہ کہتے ہیں عرفات میں بیان ہوئی، بعض کہتے ہیں غدیر میں بیان ہوئی، بعض کہتے ہیں بستر میں بیان ہوئی۔ تو ابن حجر مکی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، فرماتے ہیں میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ میں بھی بیان ہوئی، عرفات میں بھی بیان ہوئی، غدیر کے ممبر سے بھی بیان ہوئی، آخری وقت بستر سے بھی بیان ہوئی، لکڑی کے ممبر سے بھی بیان ہوئی، مسجد کے ممبر سے بھی بیان ہوئی، پالانوں کے ممبر سے بھی بیان ہوئی۔ مطلب یہ ہے جس نے مسجد میں نہ سنا ہو وہ عرفات میں سن لے، جس نے عرفات میں نہ سنا ہو وہ غدیر میں سن لے، جس نے غدیر میں نہ سنا ہو وہ آخری وقت بستر میں سن لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے، سب سے پہلے ثابت کرنا ضروری ہے کہ مولا کائنات قرآن ناطق کیسے ہے۔ آج جو کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں یہ کتاب کیسے ہو گئی،
یہ مولا کائنات کتاب کیسے ہے؟ تو آئیں سب سے پہلے قرآن کی پہلی سورت کے بعد دوسری سورت کی دوسری آیت تلاوت کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. موضوع ہے حقیقت قرآن ناطق، حقیقت قرآن صامت. گفتگو اسی محور میں رہے گی. پڑھے لکھے حضرات، ڈاکٹر، لیکچرار، پروفیسر لیول کے حضرات تشریف فرما ہے. تو عزیزان محترم، الف لام میم، الف لام اور میم اشارہ ہے عربی زبان میں. آپ جانتے ہیں ہاذا اس کو کہتے ہیں قریب کو، ذالکا کہتے ہیں بعید کو. مشکل کو ہاذا کہتے ہیں، جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد ہاذا میں مجلس ہوگی. ہاذا یہ، ذالکا وہ. ہاذا یہ، ذالکا وہ. ہاذا اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، ذالکا اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. جتنا بعید اتنا ذالکا. اور کبھی اتنا بھی ہے بعید بھی ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے. تو دنا فتح اللہ کا مصداق بن جاتا ہے ذالکا لیکن منزل ہے ہاذا کی. کبھی ہاذا ہوتا ہے منزل ہے ذالکا کی. بھئی کہنا تو یہ چاہیے الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ وہ کتاب کہا نہیں، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. امیر المومنین کوفے کے منبر سے خطاب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں. توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں. تو انا ذالک الکتاب ہے، وہ کتاب ہوں جس میں. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو اپنا 2 کلو کا سر ہلا دیتے ہیں، علی کے نعرے کا جواب دینے میں تکلیف ہوتی ہے. مل کے ایک نعرہ لگائے تاکہ وہ ایک چھٹان کی زبان ہے، وہ سر ہلانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. زبان ہلانا زیادہ آسان ہے سر کی نسبت. سر وزنی ہے، زبان ہلکی ہے. توجہ نہیں فرما رہے. اچھا اب قرآن ہے ناطق نہیں، صامت، خاموش. سن، خاموش، ناطق بولنے والا. ایک صامت ہے، ایک ناطق ہے. اللہ نے دونوں کو نازل کیا. ایک کو کاغذ کا لباس دیا، ایک کو بشر کا لباس دیا. ایک کاغذ جیسا، ایک بشر جیسا. ایک کاغذ کے لباس میں آیا، ایک بشر کے لباس میں آیا. اب کوئی کتاب یہ نہیں کہہ سکتی یہ قرآن مجھ جیسا. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں معلوم. کوئی کتاب نہیں کہہ سکتی قرآن مجھ جیسا. میں بھی کاغذ وہی کا ہوں. مجھے بھی اسی دکان سے لیا گیا تھا جہاں سے بیالوجی کا ہے، جہاں سے فزکس کا ہے، جہاں سے کیمسٹری کا ہے، جہاں سے میتھمیٹکس کی کتاب ہے. یہ بھی وہاں سے، وہ بھی وہاں سے. لیکن کبھی کسی کتاب نے یہ نہیں کہا میں قرآن جیسا یا میں قرآن جیسی. نہج البلاغہ نے نہیں کہا میں قرآن جیسا. صحیفہ کاملہ نے نہیں کہا میں قرآن جیسا. مفاتیح الجنان نے نہیں کہا میں قرآن جیسی. صحیح بخاری نے نہیں کہا میں قرآن جیسی. صحیح مسلم نے نہیں کہا میں قرآن جیسی. کاغذ ایک ہے، لباس ایک ہے. اب اللہ اکبر کہاں بیٹھے ہیں. کاغذ ایک، لباس ایک. نہ قرآن اس جیسا، نہ یہ قرآن جیسے. نہ قرآن اس کاغذ جیسا، نہ وہ اس جیسا. اب اگر کوئی کیمسٹری کی کتاب قرآن کے اوپر لا کے رکھ دے، نہیں مجھے بتائیں کیا کہیں گے آپ؟ توہین کی، اذیت کی، گناہگار ہوا، کافر ہوا. اگر اس نے توہین کا پہلو رکھا تو اگر کوئی قرآن صامت پہ دنیا کی کوئی کتاب لا کے رکھ دے تو وہ بھی مجرم ہے. اور اگر کوئی قرآن ناطق پہ کسی اور کا لے آئے، تو جو ہمارے ہیں لباس دونوں کا ایک ہے. ایک کو اللہ نے دیا کاغذ کا لباس، وہ بھی کاغذ ہے.
یہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی بازار سے خریدا، یہ بھی بازار سے خریدا، وہ بھی پرنٹنگ پریس سے چھپا، یہ بھی پرنٹنگ پریس سے چھپا، اس کے اوپر بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، نہ یہ اس جیسا نہ یہ اس جیسا، نہ یہ اس جیسا نہ وہ اس جیسا، اور کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا قرآن اس کتاب جیسا۔ قرآن صامت کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مثل نہیں ہو سکتی، نہ الفاظ میں۔ اس کے بیالوجی کو اگر چومیں گے تو مجرم، کیمسٹری کو چومیں گے تو گنہگار، فزکس کی کتاب کو چومیں گے تو لوگ ہنسیں گے، میتھ کی کتاب کو چومیں گے تو لوگ ہنسیں گے، قرآن کی توہین کریں گے تو لوگ پھر ہنسیں گے کتنا بے وقوف۔ تو جو قرآن کی تعظیم نہ کرے وہ مجرم، تو جو ان کی تعظیم کرے وہ مجرم، جو ادھر تعظیم نہ کرے تو مجرم، ادھر تعظیم کرے تو مجرم۔ اللہ اکبر۔ جملہ دینا چاہتا ہوں، غلاف ہے، جزدان ہے قرآن کا، اس کے اوپر قرآن کے ساتھ منسلک ہوا، احترام کے لائق، جزدان قرآن نہیں، قرآن جزدان نہیں۔ اللہ اکبر۔ جزدان قرآن نہیں، قرآن جزدان نہیں، فقط متصل ہوا قرآن صامت سے۔ اس کی توہین کرنے والا مجرم، اس کا احترام واجب، اس کی تعظیم واجب، اس کی تعظیم واجب۔ جو قرآن صامت سے متصل ہو جائے اس کی تعظیم واجب، اور جو قرآن ناطق کے علم سے متصل ہو جائے۔ بغیر کسی تمہید کے آپ کو نقطے دیتا چلا جا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک جملے میں میں کم از کم 20 منٹ کی تمہید پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ وقت مجھے بہت کم ملا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن اللہ کی کتاب، وہ بھی نازل ہوا، یہ بھی نازل ہوا۔ قرآن اللہ رسول کے سر پہ نہیں اترا، رسول کے ہاتھوں پہ نہیں اترا، رسول کی آنکھوں پہ نہیں اترا، رسول کے دل پہ اترا۔ قرآن صامت ہے، اترا دل پہ، قرآن ناطق ہے، اترا دل پہ۔ تو قرآن کی وحل ہے، یہ قرآن کا منبر ہے۔ میں کہاں جاؤں امام زمانہ، میں کہاں جاؤں؟ قرآن جو رحل ہے قرآن کی، یہ قرآن کا منبر، قرآن کی کرسی، اس پہ کسی اور کتاب کو رکھنے والا مجرم۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ قرآن کی کرسی، قرآن کا منبر، قرآن کی کرسی، قرآن کا منبر۔ تو اس پہ اگر کوئی اور کتاب کو رکھے، انگلش کی کتاب کو، مجرم نہیں ہے، مجرم، خطاکار، گناہگار۔ قرآن کی جگہ کسی اور کو رکھ دیا، تو جو قرآن کی جگہ پہ، قرآن صامت کی جگہ پہ کسی اور کو لے آئے وہ بھی مجرم، اور کوئی قرآن ناطق کے منبر میں کسی اور کو لے آئے۔ جو قرآن صامت کی جگہ کسی اور کو بٹھا دے وہ بھی مجرم، اور جو قرآن ناطق کے منبر پہ کسی غیر کو بٹھا دے وہ بھی مجرم۔ امام حسن ہے، ایک شخص بیٹھا منبر پہ کچھ بول رہا تھا، امام حسن نے کہا اتر میرے باپ کے منبر سے، اتر میرے باپ کے منبر سے۔ فوراً اتر گیا، اس نے یہ نہیں کہا، کوئی حدیث نہیں پڑھی، کوئی حجت نہیں پڑھی، کوئی دلیل نہیں لے کے آیا، کوئی استغاثہ نہیں کیا، کسی کو وکیل نہیں بنایا، اس نے یہ نہیں کہا میرا بھی حق ہے، فوراً اتر آنا دلیل ہے کہ ناحق بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو امام حسن اپنے باپ کی جگہ پہ، اپنے باپ کے منبر پہ نااہل کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ علی کے مقابلے میں کسی غیر کو کیا برداشت کر سکتے؟
توجہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن ناطق، قرآن صامت، قرآن ناطق بھی ہے صامت بھی ہے۔ قرآن کے دو روپ ہیں، کبھی بولتا ہے کبھی خاموش ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوچھو قرآن سے، جو جی چاہے پوچھو، جو دل چاہے پوچھو، جو ارادہ کرو پوچھو، جو طلب ہو پوچھو۔ قرآن نہیں بولے گا، علی بولے گا۔ پوچھو قرآن سے، جواب علی دے گا۔ سوال قرآن سے کرو، جواب علی دے گا۔ قرآن سے پوچھو علاج کیا ہے، علی بتائے گا۔ قرآن کو بیماری بتاؤ، علی شفا دے گا۔ قرآن سے رزق مانگو، علی عطا کرے گا۔ قرآن ہے، کتنی صورتوں کا مرکب مجموعہ ہے، کتنی صورتوں کا بتائیے؟ نہیں پتا؟ 114۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے نا، 114۔ اللہ جانے 14 کا تو اتنا پسند آیا، 13 ہو جاتی، 15 ہو جاتی، نہیں 114 پہ رک گیا۔ 114، 14 صورتیں، 114 قرآن کی صورتیں ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا سورہ الحمد کو پڑھتے ہوئے نماز میں، آئندہ سے سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ آل عمران پڑھیں گے، بہت بڑی سورت ہے۔ سورہ فیل، سورہ ہاتھی پڑھیں گے، ترجمہ تو ہاتھی ہے نا اس کا، وہ پڑھیں گے لیکن نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ نمل، سورہ چونٹی نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ نحل، سورہ شہد کی مکھی نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ نساء کیا جزو قرآن نہیں ہے؟ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں، یہی ہیں یا کہیں اور ہیں؟ کیا جزو سورہ نحل جزو قرآن نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ سورہ آل عمران جزو قرآن نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ سورہ عنکبوت جزو قرآن نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ سورہ طٰہٰ جزو قرآن نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ سورہ جتنی صورتیں ہیں قرآن میں، سورہ قریش جز نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ یہ ساری صورتیں مل کے جزو قرآن ہے۔ سورہ الحمد کل قرآن ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ الحمد نہ آ جائے، اس لیے کہ یہ جز نہیں ہے، یہ کل ہے۔ میں یہ جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جزو قرآن، سورہ الحمد جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ الحمد کل قرآن ہے، جزو قرآن نہیں۔ سورہ بقرہ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ آل عمران جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ طٰہٰ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ آل عمران جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ فیل جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ یہی بیٹھے ہیں کرتے رہ گئے۔ سورہ طٰہٰ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ رحمان جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ جتنی صورتیں ہیں پڑھتے چلے جائیں۔ سورہ قریش جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ نساء جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ سورہ مائدہ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں۔ تو اگر جز کو پڑھیں گے تو نماز میں کل قرآن کا ہونا لازمی ہے۔ تو اگر کل قرآن نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور اگر کل ایمان نہ آئے تو اذان نہیں ہوتی۔ تو جب فرما رہے ہیں اگر جزو قرآن نہ آئے، کل قرآن نہ آئے تو یہ نہیں ہوتی، اور کل ایمان نہ آئے، کل ایمان نہ آئے تو عزیزان محترم بڑی گہرائیاں ہیں کہ جو میں عرض کرنا نہیں چاہتا۔ تو قرآن صامت بھی ہے، ناطق بھی ہے، کبھی بولتا ہے کبھی خاموش رہتا ہے۔ قرآن کو ملا لباس کاغذ کا، کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن مجھ جیسا، کوئی کتاب نہیں کہہ سکتی قرآن مجھ جیسی۔ تو جب قرآن کو اپنے جیسا نہیں کہا جا سکتا، جس کو اللہ نے بشریت کا لباس دے کے بھیجا، تو کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا یہ مجھ جیسا۔ اگر کوئی قرآن کو کوئی کتاب مجھ جیسی کہے وہ مجرم، اور اگر کوئی بشر ناطق قرآن کو اپنے جیسا کہے وہ مجرم، یہ بھی گناہگار وہ بھی گناہگار۔ قرآن کو آج لباس ملا کس کا؟ کاغذوں کا، کاغذوں کا لباس ملا۔
لیکن ملتا ہے قیامت کے دن یہی قرآن بشر کا لباس پہن کے آئے گا، یہی قرآن بشر کا انسانی لباس میں وارد محشر ہوگا، تو ہر بندہ دیکھنے والا کہے گا یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سا رسول ہے، اس کا تو نور ہی اتنا زیادہ ہے، یہ کون سا رسول ہے، کون سا نبی ہے؟ تو آواز ہے یہ نہ یہ نبی ہے نہ یہ رسول ہے، یہ قرآن صامت ہے، آج بولتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جو ہوگا قرآن کو کل ملے گا، علی کے پاس آج ہے، قرآن آج صامت ہے، کل ناطق ہوگا، علی آج بھی ناطق ہے، کل بھی ناطق۔ اور جو ہے شمر کوفے میں آیا، ملعون تھا، بے غیرت تھا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی کہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ میرا مولا علی ہمیشہ ہر ہفتے قیدیوں کو دیکھنے جایا کرتے تھے کوفے میں کہ کسی قیدی کے ساتھ ظلم نہ ہو رہا ہو، کسی قیدی پہ تشدد زیادہ نہ ہو رہا، جو اس کی سزا ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ مولا داخل ہوئے تو یہ ملعون آگے آ گیا مولا کے، کہتا یا علی میں نے بڑی گستاخی کی، مجھے معاف کر دیں۔ مولا کہتے تم معافی کے قابل نہیں، مولا کہتے تو اتنا بڑا گناہگار ہے، تم معافی کے قابل نہیں۔ مولا آگے چلے گئے، واپس مولا سب کو دیکھ داکھ کے واپس آئے، جانے لگے تو پھر مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا۔ مولا کہتے نہیں، تجھے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ معاف کر چکا، تو لیاقت ہی نہیں رکھتا معافی کی۔ اتنے میں پیچھے امام حسن آ رہے تھے، امام حسن کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ مجھے معافی دلوا دیں اپنے بابا علی سے۔ مولا نے کہا، امام حسن نے کہا تو لیاقت ہی نہیں رکھتا۔ پیچھے امام حسین آ رہے تھے، امام حسین جب آئے قدموں پہ گر گیا، کہتا ہے آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، آپ بڑی کریم ماں کے بیٹے ہیں، مجھے معافی دلوا دیں، میں آئندہ سے کبھی ایسی گستاخی اور ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ کہتے جب ماں زہرا کا نام آیا، امام حسین نے سر کو جھکا لیا، کہتے ہیں صبر میں اپنے بابا سے پوچھتا ہوں۔ آگے کا بابا میرے قدموں پہ اس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں، معافی مانگ رہا ہے، واسطہ مجھے ماں کا دیا ہے۔ تو مولا نے کہا بیٹا حسین تو کائنات کا شفیع ہے، بیٹا تیری خاطر اس کے اس گناہ سے آئے، میرے حسین کی شفاعت پہ تجھے جیل سے نکالا جاتا ہے، آئندہ یہ گناہ نہ کرنا۔ جانے لگا، مولا حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے حسین میں ضرور ایک دن تلافی کروں گا، آپ نے جو یہ کرم مجھ پہ کیا ہے نا، میں ضرور آپ کو اس کا صلہ دوں گا ایک دن۔ یہ کہہ کے نکل گیا۔ میں کہوں گا اے شمر کاش بی بی زینب کے سامنے صلہ نہ دیتا، میں کہوں گا کاش بی بی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، یہ صلہ نہ دیتا۔ جب مختار پکڑ کے لایا نا شمر ملعون کو، تو اس سے پوچھتا ہے بے غیرت بے حیا ترین انسان کائنات کے، یہ بتا تجھے کربلا میں رونا بھی آیا؟ کہتا دو مقامات پہ مجھے اپنی سنگ دلی کے باوجود رونا آیا، دو مقامات پہ۔ کہ کون سا مقامات ہے؟ کہ پہلا تو وہ مقام ہے جب حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، تو مجھے رونا آ گیا۔ ابھی عباس بھی کھڑا تھا، ابھی اکبر بھی تھا، ابھی قاسم بھی تھا، اب تنہا رہ گیا۔ کا دوسرا موقع جس ٹائم مجھے بڑا رونا آیا، وہ موقع تھا جب میں سر حسین کو جدا کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے قتل گاہ میں ایک 4 سال کی بچی کو دیکھا جس نے میرے سامنے ہاتھوں کو جوڑا ہوا تھا اور کہہ رہی کہ شمر مجھے اتنا بتا دے میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا۔ شمر مجھے
ذرا بتا دے میرے بابا نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس ٹائم مجھے اپنی سنگ دلی کے باوجود رونا آ گیا کہ ایک 4 سال کی بچی خیمے سے آ گئی اپنے بابا کے لیے۔ عزیزانو یہاں تک بات پہنچی تو چلے اب میں آپ کو مدینے ایک جملہ اور لے چلتا ہوں۔ عزیزو میرا مولا امام سجاد جا رہا ہے تو جو بھی قصاب دیکھتا ہے وہ گوشت پہ کپڑا ڈال دیتا ہے۔ عزیزو ایک قصاب کپڑا ڈالنا بھول گیا، امام سجاد اس کے پاس پہنچے، بکرے کا سر دیکھا، فرماتے ہیں یہ تو نے جانور کو ذبح کر دیا؟ کہا جی مولا۔ کہا تجھے پتا ہے کیسے ذبح کرتے ہیں؟ کہا جی مولا پتا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے کی کیا کیا شرائط ہے؟ کہا مولا کچھ شرائط ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا مولا پہلی شرط تو یہ ہے جانور کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ مولا نے روتے ہوئے کہا بابا جانور پیاسا ذبح نہیں ہوتا، آپ تو کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کرتے۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا اگلی شرط کیا ہے؟ تو مولا اگلی شرط یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کے بدن پہ زخموں کے نشان نہ ہو۔ مولا نے روتے ہوئے کہا جب میرا بابا دنیا سے گیا تو ہزاروں نشان بدن پہ موجود تھے۔ ہزاروں پہ 8-9 شرطیں مولا نے پوچھی، نہ آپ میں ہمت ہے نہ مجھ میں ہمت ہے پڑھنے کی۔ آخری شرط سن لے، مولا نے کہا اگلی شرط کیا ہے؟ کہا مولا اگلی شرط یہ ہے جب ایک قربانی کو ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسری قربانی اس کو نہ دیکھ رہی ہو۔ عزیزانو یہ جملہ کہنا تھا، مولا نے امامہ سر سے اتارا، خاک سر پہ ڈال کے روتے ہوئے کہا اے مدینے والو، جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا 70 قدم کے فاصلے سے میری پھوپھی زینب دیکھ رہی تھی اور ہاتھوں کو جوڑ کے اے عمر سعد زہرا کا لال ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔